السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 74 پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ثم پھر قست سخت ہوگے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی فہی کالحجارۃ گویا کہ وہ پتھر ہیں، او اشد یا زیادہ قسوہ سخت پتھر سے بھی، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارۃ پتھروں میں سے تو لما ایسے بھی ہیں کہ یتفجر پھوٹ بہتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں، منہ جن میں سے الانہار نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے ایسے بھی ہیں لما جو یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج اور نکلتا ہے، منہ ان میں سے الماء پانی، وَإِنَّ مِنْهَا اور ان میں سے تو لما ایسے بھی ہیں جو یہبط گر پڑتے ہیں، من خشیۃ اللہ اللہ کے خوف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہوگے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر بھی گر پڑتا ہے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ ثم قست قلوبکم پھر سخت ہوگے دل تمہارے، اے بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، اپنے سامنے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی تمہارے رویے نہ بدلے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، تو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کسی بھی آسمانی کتاب کے حامل قوم کے دل کب سخت ہوتے ہیں؟ جب وہ اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں پر غور نہیں کرتے۔ پچھلی آیات میں جو ہم نے پڑھا کہ کیسے گائے کو ذبح کیا گیا اور پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگایا گیا اور مردہ زندہ ہو گیا، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہ تھا۔ اگر وہ اللہ کے معجزے سے متاثر ہوتے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننے میں بہت ہیلے بہانے اور تعویلیں پیش کی ہیں، جو کہ ہم نے غلط کیا۔ ایسا کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور خیر کا جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ من بعد ذالک فہی کالحجارۃ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب کوئی قدرتی آفت، آندھی، طوفان آتا تو اللہ کی طرف رجوع کرتے، سورج گرہن، چاند گرہن کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے، بارش، سیلاب آنے پر بھی اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے۔ جو دل نرم ہوتا ہے، جس دل میں خیر ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نشانی دیکھنے پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو گویا ہر وقت یاد رکھتا ہے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے پر اللہ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ایسے بندے کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ نرم دل والے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک دوسرا دل ہوتا ہے اور وہ ہے سخت دل۔ آندھی آئے، طوفان آئے، آسمان پھٹ جائے، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، وہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی تعویل نکال ہی لیتا ہے۔ یہ تو قدرتی آفات ہیں، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پہلے بھی تو سیلاب، زلزلے، طوفان آتے رہے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں، تیز ہوا سے اس کا دل لرزتا نہیں۔ ایسا شخص سخت دل ہے۔ نرم دل والے جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک پڑتی ہیں۔ نرم دل جب قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں،
ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں، اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ اور بدبختی کیا ہے کہ اللہ کی بات بیان کی جائے کچھ فرق نہیں پڑتا، دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اللہ کے حکم کے بارے میں بحثیں کی، اس سے تمہارے اندر بے حسی ہوگی۔ تم نے مقتول کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا نہ کیا، اللہ کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی تم اللہ کی طرف نہ پلٹے، تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ پتھر سب سے سخت ہوتے ہیں، آؤ اشدہ قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے سخت ترین قسم آپ کے خیال میں کون سی ہوتی ہے؟ ڈائمنڈ، سختی کی آخری حد تک پہنچ گئے، یعنی کہ وہ ڈائمنڈ والی قسم تک پہنچ گئے، شدید بے حسی، بے خوفی کے عالم میں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے ایسے ہوتے ہیں جن سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دریاؤں کا جو سورس ہوتا ہے وہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، اور مختلف چشمے رشتے رہتے ہیں، اور پھر سارے مل کر کس کے روپ دھار لیتے ہیں؟ دریاؤں کا۔ دریاؤں کا دیکھا جائے تو بہت فائدے ہیں، اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جانور اور زمین بھی سراب ہوتی ہے، اور اس کا سورس کیا ہے؟ پتھروں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہیں پھٹ جاتے ہیں، پھر ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، پانی آ جاتا ہے۔ کچھ جگہوں پر پانی ہوتا ہے لیکن سامنے نظر نہیں آتا، اوپر چٹان، سخت چٹان ہوتی ہے۔ جب کوئی زلزلہ آتا ہے تو کریک آ جاتے ہیں، جو پانی رکا ہوتا ہے وہ نکل کر باہر آنے لگتا ہے۔ پتھروں سے بھی خیر نکل آتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، جیسے لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے زلزلے وغیرہ کی وجہ سے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پہاڑی علاقوں میں ہوں تو یہ عام پہاڑی علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ہم اسے کس کا نام دے دیتے ہیں؟ زلزلہ بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان پتھروں کے گرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ ان کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جو انسان نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو اس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی عاجزی نہیں ہوتی، اس پر کسی بات کا اثر بھی نہیں ہوتا، کوئی خیر نہیں نکلتی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پھر جو کرنا ہے تم کر لو، اللہ اس سے غافل نہیں، جو تم کر رہے ہو تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے کہ تم کیسی ہٹ درمی دکھا رہے ہو، اللہ کے احکام کے سامنے اطاعت نہیں کرتے۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ بنی اسرائیل کو ملامت کیا جا رہا ہے سب سے پہلے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ بعض انسان پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہوتے ہیں، پتھروں کے اندر بھی خیر ہوتی ہے، لیکن ایسے انسان بالکل خیر سے خالی ہیں۔ جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں ان کا دل سخت ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا دور کی بات، وہ انسانوں کے ساتھ بھی بھلائی نہیں کرتے۔ کسی کا دکھ، تکلیف، بیماری ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ان کے سامنے روئیں، وہ آپ کے آنسو نہیں پوچھیں گے۔ کوئی بیمار ہو تو عیادت کرنے نہیں جاتے، تعزیت نہیں کرتے کوئی مر جائے۔ لیکن بعض پتھروں میں خیر ہوتی ہے، لیکن انسانوں میں نہیں۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ میں پتھر انسان اکٹھے جلیں گے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ کس درجے پر زندگی بسر کر رہے تھے وہ دنیا میں۔ ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب میں کسی حادثے یا واقعے کی خبر سنتی ہوں یا سنتا ہوں تو کیا میں سرسری سنتی ہوں یا سنتا ہوں، اس سے کوئی عبرت بھی لیتی ہوں یا لیتا ہوں؟ تو دنیا میں مختلف جگہوں میں ہونے والی جنگوں میں جو تباہی ہوتی ہے ہم صرف ایک خبر کے طور پر لیتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، اور منہ سے استغفار کے الفاظ بھی کم ہی نکلتے ہیں۔ یہ سب فتنے دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری تھا، توبہ استغفار کرنا چاہیے، فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔
پتھروں کی قسموں میں سے پہلی قسم خیر کثیر کی علامت ہے کہ پتھروں کے اندر سے بھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ ہمیں بھی خیر کثیر کے کاموں میں سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ جیسے دریا سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے ہمیں بھی ہر کسی کے لیے مفید بننا چاہیے، دریا کی طرح۔ بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ کوئی تمہیں یوز کر رہا ہے، یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے۔ ہم شیطان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ مومن تو مثبت سوچ رکھتا ہے، وہ تو اس طرح کی سوچیں اس کے اندر تو نہیں آتی، وہ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا کام کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ اس سے غافل نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ انسان کو پہلی والی قسم پتھروں کی بن جانا چاہیے، خیر کثیر۔ آپ دریا کے پاس سے گزرے، پانی نہ بھی پئیں تو وہ نظر و منظر ہی حسین آپ کی آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ چلتا پانی بھی نگاہوں کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ دوسری قسم پتھروں کی فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، صرف پانی نکلتا ہے۔ پانی زندگی کی علامت ہے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، زیادہ نہیں تو زندگی کی علامت تو بن ہی جائیں۔ کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں، کسی بے علم کو علم دے دیں، دوسروں کے لیے سکون کا باعث بن جائے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ تیسری قسم پتھروں کی عاجزی کی علامت ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر ایگو ہوتی ہے، وہ ایسے ہی لڑائی شروع کر دیتا ہے، ضد لگا لیتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، ہر کسی کے لیے خیر، سب کے لیے خیر پتھر کی طرح گر جاتا ہے۔ خشیت، عاجزی کے ساتھ وہ اپنی ایگو کو ختم کر دیتا ہے۔ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایسے موقع پر جھک جانا دل کی نرمی ہوتی ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو ان کے حق دیں۔ ایسا کون کرتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کے لیے وہی کرتا ہے جسے اللہ کی پہچان ہو جائے۔ جس دل میں خیر ہو وہی کرتا ہے، اور وہ جھک جاتے ہیں۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن لجبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے دب گیا، ٹوٹ پڑا، گر پڑا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی احساس ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں چند کنکریاں لیں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ وہ شہد کی مکھیوں کی طرح بنبناہٹ کر رہے تھے، ان کے اندر بھی تسبیح کی آواز تھی۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے بالکل بے عقل نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے، اللہ بھی غافل نہیں ہے، اور ہمارے چاروں طرف ریکارڈر لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چیزوں سے اوپر کی معرفت رکھنی چاہیے۔ حجر اسود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز حجر اسود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں جن سے دیکھے گا، زبان ہوگی جن سے بات کرے گا، ہر شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں دل کی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اللہ کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، انسان کے دل کے اندر نرمی ہو۔ دل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دل کا جائزہ لے، دل کیسے نرم ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے، پھر بیماروں کا حال پوچھنے سے، مصیبت زدہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔